بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے 3 ولایتوں کو انسان پر واجب کیا۔ ایک فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میرا رسول تمہارا ولی ہے، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ فرمایا تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ اس کو کہتے ہیں نظریہ، انگلش میں کہتے ہیں تھیوری۔ آپ کا نظریہ بنا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، مولا علی ولی ہیں۔ آپ کا نظریہ بنا کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور اس نے کوئی نبی بھیجا ہے سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے سال میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی کمپنی جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس پروڈکٹ کے لیے گائیڈ بک دیتی ہے۔ مثلاً آپ نے سیمسنگ کا موبائل خریدا تو وہ کیا دیتی ہے؟ گائیڈ بک دیتی ہے۔ گائیڈ بک کس لیے ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو موبائل خریدنے والا ہے وہ یہ کہے کہ بھائی خریدا میں نے ہے، ملکیت میری ہے، تو کون ہے مجھے سمجھانے والا؟ تو کون ہو مجھے گائیڈ کرنے والا؟ تو کمپنی کہے گی میری جان خریدا تو نے ہے لیکن بنایا میں نے ہے۔ تو یہ چلے گا ایسے ہی جیسے میں کہوں گا۔ وہاں سے سوئچ آن ہوگا جہاں میں نے بٹن رکھا ہے، وہاں سوئچ آف ہوگا جہاں میں نے بٹن رکھا ہے۔ تو اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ جب دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی یا چھوٹی سے چھوٹی کمپنی جب چیز بناتی ہے تو گائیڈ بک بھی دیتی ہے؟ تو ذرا اپنی عقل سے سوچو، دنیا کی سب سے بڑی مشین کا نام انسان ہے۔ کیسے ممکن ہے بنانے والا تجھے گائیڈ بک نہ دیتا؟ اس نے بھی تجھے گائیڈ بک دی جس کا نام قرآن ہے۔ یہ گائیڈ بک بتاتی ہے اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب کیونکہ اس نے بنایا ہے نا تو پیاس پانی سے بجھے گی، کسی اور چیز سے نہیں بجھے گی۔ سسٹم وہی چلے گا جو خدا نے بنایا ہے، فطرت کے تقاضے وہی ہوں گے جو خدا نے رکھے ہیں، لیکن مجھے کیسے استعمال کرنا ہے یہ مجھے گائیڈ بک بتائے گی۔ آنکھوں کو کہاں رکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا، یہ گائیڈ بک بتائے گی۔ زبان سے کون سے جملے ادا کرنے ہیں، کون سے جملے ادا نہیں کرنے، یہ گائیڈ بک بتائے گی۔ کانوں میں کون سی آوازیں جانی چاہیے، کون سی آوازیں نہیں جانی چاہیے، یہ مجھے گائیڈ بک بتائے گی۔ اور اصول ہے جب تو گائیڈ بک کی گائیڈ شدہ چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو کمپنی گارنٹی بھی دیتی ہے۔ تو خدا کی بھی آواز آتی ہے، اگر تو میری بتائی ہوئی گائیڈ بک پہ عمل کرے گا تو میں بھی تجھے گارنٹی دیتا ہوں۔ دنیا گارنٹی میں ریپلیسمنٹ میں نیا موبائل دیتی ہے، میں گارنٹی میں تجھے نیا جسم دوں گا اور جنت بھی عطا کروں گا۔ 70 سال، 80 سال، 50 سال جتنی زندگی ہے اس گائیڈ بک کے مطابق گزارنا۔ پھر میں نے ایک چیز ایڈ کی تھی، میں نے کہا اگر کوئی ان پڑھ ہے جسے گائیڈ بک پڑھنے نہیں آتی تو کمپنی اسے ایسے نہیں چھوڑتی، اس کے لیے اس نے ہیلپ لائن رکھی ہوئی ہے کہ اگر میری گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو ہیلپ لائن کا نمبر ملا دینا۔ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تجھے بتائیں گے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو قرآن سمجھ میں نہ آئے، وضو کی آیت کا پتہ نہ لگے، حکم ہے نماز پڑھ پر کتنی آیتیں پڑھوں، اے خدا کون بتائے گا کہ گھبرانا نہیں، میں نے تجھے 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں۔ یہ 14 ہیلپ لائنیں تجھے بتائیں گی قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن بتانا کیا چاہتا ہے، قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں نے شہر علم بھی دیا ہے اور باب مدینۃ العلم بھی دیا ہے۔ تو کسی اہل سنت کے پیارے بھائی نے سوال کیا کہ مولانا آپ نے بات تو بڑی لوجیکل کی ہے کہ دنیا کی ہر مشین بنانے والا گائیڈ بک دیتا ہے، اللہ کی سب سے بڑی مشین کیا ہے؟ انسان ہے۔ اس نے گائیڈ بک کے نام پہ انسان کو قرآن بھی دی ہے، اور آپ نے کہا کہ دنیا کی ہر کمپنی ہیلپ لائن بھی دیتی ہے، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ 14 ہیلپ لائنیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کہ اگر گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر اتنے فرقے کیوں ہیں؟ جب گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر اتنے فرقے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر موبائل ہو سیمسنگ کا
اگر موبائل ہو سیمسنگ کا اور بندہ نمبر ملائے ایپل کا تو اسے صحیح گائیڈ لائن نہیں ملے گی۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب تجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہمیشہ رونگ نمبر ملاتا ہے، اگر صحیح دروازے پہ چلا جاتا تجھے ہدایت مل جانی تھی۔ تو تاریخ بتاتی ہے جس کو جو بھی مسئلہ پیش آیا، چاہے وہ مسند خلافت پر بھی تھا، اس نے گائیڈ لائن علی ابن ابی طالب سے لی۔ صرف ایک تھے جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ کچھ ایسے تھے جن سے مسئلے پوچھے جاتے تھے، کہتے تھے بیٹی سے پوچھ کے بتاتے ہیں، لیکن جب مولا کے دروازے پر گئے مولا نے کسی سے پوچھا نہیں۔ علی ابن ابی طالب کیونکہ باب مدینۃ العلم تھے، ہمیشہ مولا جواب دیتے رہتے تھے۔ اور میں نے کہا ایک سمپل سی بات ہے بھائی، ایک نمبر ہے 0300، اور آپ اس ایک زیرو کو ہٹا کے کوئی اور نمبر لگاؤ تو تم سے موبائل نمبر نہیں ملتا۔ میرا مثلا نمبر ہو 0300 اور کوئی مولانا کا نمبر ملانا چاہے، ایک زیرو ایک نمبر یہاں سے وہاں کر دے تو تجھے مولانا نہیں ملتا، اور تو اگر پہلے کو چوتھے پہ رکھ دے تجھے علی کیسے ملے گا؟ تو اصل یہی چیز ہے۔ اثنا عشری، کچھ ایسے شیعہ جو 4 امامی، کچھ ایسے شیعہ جو 6 امامی، لیکن ان کو بھی ہدایت نہیں ملی۔ جب تک تم فل نمبر صحیح نہیں کرتے تب تک تمہیں ہدایت نہیں ملتی۔ تو ایک سمپل عقلانی بات ہے کہ دنیا کی مشین ہے، جب دنیا والوں کو اتنی عقل ہے کہ بنانے کے بعد گائیڈ لائن ضروری ہوتی ہے، تو وہ تو خالق کل ہے، وہ تو عقل کل ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو بناتا اور انسان کو بغیر گائیڈنس کے خدا چھوڑ لیتا؟ ہر چیز موجود ہے، سارا مسئلہ انسان کا ہے کہ یہ خود گائیڈ لائن نہیں لیتا۔ اسکول تو بنے ہیں پڑھانے کے لیے لیکن بچہ نہ پڑھے، یونیورسٹی تو بنی ہے انسان کو پڑھانے کے لیے لیکن جانے والا خود نہ پڑھے، تو قصور انسان کا بنتا ہے۔ تو فرمایا میں نے تجھے 3 ولایتیں دی ہیں، یہ ولایتیں تجھے انسانی کامل بنانے کے لیے ہیں، اور جب تو ولایت سے فائدہ لیتا ہے اللہ تجھے کرامت عطا کرتا ہے، تو صاحب کرامت بنتا ہے، تو معروف کرخی بن جائے گا، تو سلمان فارسی بن جائے گا۔ لیکن کب بنے گا؟ دہرا رہا ہوں تاکہ پچھلی مجلسیں آپ کے ذہن میں یاد آ جائیں۔ فرمایا پہلی شرط یہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو خود کو پاک نہیں کرتا تب تک تو طہارت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک و پاکیزہ رکھا کر، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ رکھا کر، تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، ہمیشہ وضو کی، کیونکہ وضو نور ہے۔ جب تو وضو کی حالت میں رہتا ہے، اب اس حالت میں موت آ جائے یا نیند آ جائے دونوں حالت عبادت میں چلا جاتا ہے۔ چوتھا درجہ یہ تھا کہ انسان اپنے باطن کو بھی نجاستوں سے پاک کرو۔ اب ظاہری نجاست اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو پانی سے مٹ جاتی ہے، لیکن باطن پانی سے نہیں مٹتا، باطن تمہارے عمل سے پاک ہوتا ہے۔